آیت نمبر 48۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یوم تبدل الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے آ جائے گا جو واحد اور زبردست ذات ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی بنی ہوگی، پئی پئی تل رہی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ پہلے بھی حدیث پاک عرض کی گئی، ایک نیکی کے لیے اپنے سارے خاندان کے پاس چکر لگائے گا، دوست احباب کے پاس چکر لگائے گا، لیکن کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، یوم تبدل الارض، یہ زمین بدل دی جائے گی۔ بدلنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کی حیت اور شکل بدل دی جائے گی، لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، زمین خود بدل دی جائے گی، یہ زمین نہیں رہے گی اور ہوگی۔ ایک تو یہ کیفیت ہوگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح چمڑا رکھا ہوتا ہے اور اس کو کھینچا جاتا ہے، اس کے سارے بل سلوٹیں ساری نکل جاتی ہیں، اس طرح زمین کو کھینچا جائے گا، کوئی دریا نہیں رہے گا، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، کوئی اونچائی نیچائی نہیں رہے گی، سب برابر ہو جائے گا۔ کچھ روایات میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب محشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ ایسی زمین پر ہوگا جس پر کبھی کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، میدے کی طرح صاف ہوگی، سفید ہوگی، اور گناہوں سے وہ پاک زمین ہوگی۔ تو بالکل یعنی زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، آسمان ہی اور بدل دیے جائیں گے۔ جس ذات کو اتنا بڑی قدرت ہے، وہ کسی گناہگار کو نہیں پوچھ سکیں گے، یا کسی ظالم جابر کو وہ نہیں پوچھ سکیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، وہ قدرت رکھتا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ، سامنے ہو جائے گا اللہ جو واحد قہار ہے، غالب ہے، ساری چیز اللہ کے سامنے ہوگی، سب کچھ تل رہا ہوگا۔ نتیجہ مجرمین کا یہ نکلے گا، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، دیکھے گا مجرمین کو اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، گردن میں توق پڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، اور میدان محشر ہوگا۔ ایک موقع تو یہ ہوگا کہ کوئی بول سکیں گے، کبھی ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، جب بولیں گے تو عادی ہیں جھوٹ بولنے کے، پھر اللہ تعالیٰ زبان پر، منہ پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم
وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اعضاء بولیں گے۔ جب آدمی خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے 4 گواہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین انہیں کہا جاتا ہے، یہ لکھتے ہیں۔ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا برائیاں لکھتا ہے۔ یہ فرشتے گواہ ہوں گے اور یہ دستاویز گواہ ہوگی، نامہ اعمال یہ گواہ ہوں گے۔ جس جگہ خطا، گناہ ہوا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، وہ جگہ بولے گی یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ زمین بولے گی، گواہی دے گی کہ یہاں یہ کچھ ہوا تھا۔ اور پھر اعضاء بولیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو 4 گواہ پھر جائیں گے۔ فرشتے گواہی نہیں دیں گے، زمین بھی خلاف گواہی نہیں دے گی، اعضاء بھی نہیں دیں گے، نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور توبہ کوئی مشکل بھی نہیں۔ توبہ اسی کا نام ہے گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ کچھ ندامت اور پریشانی بھی ہو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تھوڑا سا استغفار بھی کر لے، گناہ دھل جائے اور لمحوں میں دھل جائے۔ وقت نہیں لگتا، لمحوں میں دھل جاتا۔ فرمایا مجرمین کی کیفیت یہ ہوگی وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، دیکھے گا مجرمین کو یومئذ اس دن مقرنین فی الاسفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں۔ دنیا میں کیفیات ذرا اور ہیں کہ اگر زیادہ اجتماع ہو جائے، بڑا اجتماع ہو، مثلا حج کا اجتماع سمجھ لیں، رمضان المبارک میں عمرے کا اجتماع سمجھ لیں، تو ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، تمام حشرات الارض، جانور، ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی، لیکن سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فلاں ہے، اب یہ کیفیت پیش آ رہی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ وہاں منظر سامنے ہوگا، کھلم کھلا سامنے ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ سرابیلہم، ان کی قمیص قطران سے ہوں گی۔ قطران لوگ کو سمجھ لے، گندھک اسے کہا جاتا ہے کہ آگ کو جلانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے اس کو آگ بڑی تیزی سے پکڑتی، وہ ان کو چادریں اڑوا دی جائیں گی، تو اب آگ بڑی تیزی سے ان کو لگے گی، اور یہاں کی آگ اور وہاں کی آگ میں بھی فرق ہے۔ یہاں کی آگ لگے، بدن جلے، روح نکل جاتی، اور وہاں کی آگ لگے بھی، جلے بھی، دل تک چلی جائے گی، جلا ڈالے گی، مرے گا نہیں۔ مر جاتا ہے نا کچھ تو جان چھوٹ جاتا ہے، پھر وہاں یہ کیفیت۔ اللہ فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں ہوں گی قطران کی، گندھک کی۔ وتغشیٰ وجوہہم النار، اور
ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ گھیر لے گی۔ یہاں جو تدابیر ہوتی ہیں کہ پانی ڈالو فلاں کرو، وہاں کوئی تدبیر نہیں چلے گی۔ حکمت خدا بندی لیجزی اللہ کل نفس، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ یہاں تو چل جاتا ہے، کوئی سفارش بھی چل جاتی ہے، کوئی رشوت بھی چل جاتی ہے، کوئی دباؤ بھی چل جاتے ہیں۔ وہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں تو بالکل کھرا کھاتا ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، سب کچھ کھل جائے گا۔ بس وہی ہے کہ اگر یہاں دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لی، کام بن جائے گا، اللہ رب العالمین پردہ پوشی فرما لیں گے، صاحب حق کو بھی ادا کر دیں گے۔ لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ قیامت کے دن حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں نا۔ حقوق اللہ اگر گہرائیت میں جایا جائے نا، تو حقوق اللہ کا معنی اپنا حق ہے، حقوق العباد اوروں کے حقوق ہیں۔ اپنا حق آدمی جیسے کرے چھوڑ بھی سکتا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اب اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ ساری کائنات اگر اللہ کی نافرمانی پر آ جائے، ایک رائی دانے برابر اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی۔ سارے فرما برداری پر آ جائیں، ایک ذرہ برابر، رائی دانے برابر اللہ کی شان میں ترقی نہیں آتی۔ اللہ ہے جیسے، یہ اس کا اپنا فائدہ اور اپنا نقصان ہے۔ اپنے حقوق ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے حقوق جب تک معاف نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہوگی کہ اس کے اعمال اسے دیے جائیں گے، اس کا حق پورا ہوگا، پھر اس کو چھٹی ملے گی۔ یا اللہ تعالیٰ شفقت فرما لیں کہ اپنے خزانے سے اسے عطا کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی کا معاملہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، دے کہاں سکتے۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، اس میں ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک صاحب کو دیکھا گیا، پوچھا گیا کیا بنا؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، جا رہا تھا، ایک کھیت سے میں نے ایک تنکا توڑا، میں خلال کر لوں، دانتوں میں ماروں، عرصہ دراز ہو گیا ہے، اس کا حساب دے رہا ہوں، نہیں چھوٹ رہا۔ پکڑنے پہ آئے تو ذرہ پر بھی پکڑ لے، لیکن اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ مہربان ذات ہے، ضرور شفقت ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ جب موت آئے گی حساب شروع ہو جائے گا، پہلے تو دنیا میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ آدمی جب کرتا ہے اس کی سزا بھگت کر پھر مرے گا، قبر حشر کی الگ۔ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے کہ والدین کا نافرمان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک سزا دنیا میں نہ بھگت لے۔ فی الحیات قبل الممات کے الفاظ ہیں حدیث میں، یہ رسوا ہوگا پھر۔ اسی طرح جو کسی کو دنیا میں رسوا کرے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسی نہ کسی شکل میں رسوائی نہ دیکھ لے۔
استغفر اللہ العظیم۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اتباع سنت اتباع شریعت۔